اکیڈمی میں خوش آمدید آپ کو۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ خوش خطی کے حوالے سے ہے۔ کیا میں خوش خط لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، بچے اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں۔ جتنا مشکل یہ سوال ہے اس کا آنسر اتنا ہی سادہ اور آسان ہے۔ جی ہاں، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور آپ کی یہ خواہش ہو کہ آپ کا خط، آپ کی لکھائی خوبصورت ہو، تو یقیناً آپ خوبصورت اور اچھا لکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ لکھائی کو خوش خط کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے پریکٹس، اور دوسرا لفظوں کو کیسے آپ نے لکھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج پہلے میں ابتدائی طور پہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گا، بنیادی چیزیں کہ لکھائی لکھی کس طرح جاتی ہے۔ اردو کے اندر ہم بنیادی طور پہ لائنیں، سیدھی لائنیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیڑھی لائنیں ہوتی ہیں، کچھ ترچھی لائنیں ہوتی ہیں، وہ لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، آدھے دائرے بناتے ہیں، اسی سے لکھائی بنتی ہے اردو کی۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ لکھ کہاں رہے ہیں۔ جیسے یہ پیج ہے، اس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے اس سپیس کے اندر لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں گے اس کے اندر مڈ، اسے لائن کہتے ہیں، یعنی جو سپیس جس میں لکھنا ہے اس کا مڈ لائن لے لیں، ایک درمیان میں لائن لگا لیں، بس اتنی سی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اس کا ہاف ہے، یہ اس کا مڈ ہے، اسے ہم مڈ لائن کہتے ہیں۔ دوسرا، نیچے والی لائن جو ہے یہ بیس لائن کہلائے گی۔ یہ والی لائن جو ہے یہ بیس لائن کہلائے گی۔ تو جب ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے، ہم نے دیکھ لینا ہے ہمارے لیے لکھائی کے لیے کتنی جگہ اویلیبل ہے، کتنی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے۔ یاد رہے جہاں بھی آپ لکھیں گے، مثلا ہم عموماً لکھتے ہیں کھلی لائنوں والے جسے براڈ لائنز کا پیجز کہتے ہیں، یا نیرو لائنوں والے، تنگ لائنوں والے، وہاں پہ لکھتے ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے آپ نے درمیان میں مڈ لائن کو دیکھ لینا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوگی۔ فرض کر لیں میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ میرے پاس سپیس ہے، پہلے یہ تھی، اب اس کی مڈ لائن میں کہاں لوں گا؟ میں یہاں اس کو۔ اور یہ مڈ لائن لیتے کیوں ہیں؟ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے۔ مڈ لائن ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے زیادہ تر الفاظ جو ہیں اس لائن سے نیچے نیچے لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ مڈ لائن اور بیس لائن کے درمیان چند ایک لفظ جو ہیں وہ اس سے نیچے جاتے ہیں، اس سے اوپر بھی بہت کم لائنیں ہم لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ اسی کے درمیان لکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب یہاں میں لکھوں گا تو الٹیمیٹ میں چھوٹا لکھنا شروع کروں گا۔ جتنا بڑا یہاں لکھتا ہوں وہاں اس جگہ پہ میں اتنا بڑا لکھوں گا نہیں۔ یہ بڑا اہم رول ہے کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ براڈ لائن پہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں عادی ہو جاتے ہیں، جب انہیں تنگ لائنوں پہ لکھنا جاتا ہے، چاہے انگلش لکھیں چاہے اردو لکھیں، تو انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ مڈ لائن کو ذہن میں رکھیں گے تو الٹیمیٹ کہیں بھی آپ لکھیں گے آپ کی لکھائی گندی نہیں ہوگی، چھوٹی، بہت چھوٹی یا بہت بڑی نہیں ہوگی، ایک مناسب خط کے اندر آپ لکھیں گے۔ تو اصل کے اندر جب ہم لکھتے ہیں تو ہم مختلف لائنیں، بعض لائنیں ہم سیدھی لگاتے ہیں، جیسے یہ، بعض اوقات لائنیں ترچھی لگائی جائیں گی، بعض اوقات سیدھی لگائی جائیں گی، بعض اوقات دائرہ بنایا جائے گا، بعض اوقات آدھا دائرہ بنایا جائے گا، بعض کا کرو بنائی جائے گی۔ اگر ہماری اردو کی جو رائٹنگ ہے وہ اسی طرح، اس طرح سیدھی لائن، ترچھی لائن، سیدھی لائن، ایک دائرہ، آدھا دائرہ اور ایک کرو یا کوس کہہ لیں، اسی کے اندر ہم سارا کچھ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم چیزیں ذہن میں رکھیں تو
جب بھی ہم لکھیں گے ہم خوبصورت لکھیں گے. اب میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں جو اچھی یا خوش خط رائٹنگ کے لیے نہایت ضروری ہیں. ایک بات میں کلیئر یہاں پہ کر دوں، میں آپ کو کیلیگرافی نہیں سکھا رہا، خطاطی نہیں سکھا رہا، اس کے رولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. یہ صرف آپ کی لکھائی کچھ بہتر کرنے کے لیے میں نے کچھ رول بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو میں سکھاؤں گا. دوسری بات، جب بھی آپ نے لکھنا ہے کوشش کریں موٹے قلم والا، یا تو بال پین لے لیں یا انک پین لے لیں، اور ایک اچھے کاغذ پہ لکھیں. رف کاغذ پہ، بہت زیادہ گھٹیا کاغذ پہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کی لکھائی کتنی بھی خوش خط ہو، اچھی ہو، وہ اچھی نہیں آئے گی. تو کوشش کریں جب پریکٹس کریں تو اچھی کاپی، اچھا کاغذ لیں. دوسرا، جب بھی آپ نے لکھنا ہے آپ نے پریکٹس جب اس کی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے کریں. آپ کی توجہ بھٹکنی نہیں چاہیے. اور سب سے اہم رول یہ ہے اس کا، جتنا آہستہ آپ لکھیں گے لکھائی آپ کی بہتر ہو جائے گی. بعد میں آپ تیز لکھنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن شروع کے اندر خاص طور پہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے نہایت سلو لکھنا ہے. اور کوشش کریں کہ یہ جو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں اسے 2-3 دفعہ دیکھیں، پہلے اچھی طرح سمجھیں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں اور انہیں ذہن میں بٹھائیں. اس کے بعد پریکٹس شروع کریں، اور پریکٹس آہستہ آہستہ کرنی ہے. 10-15 منٹ جتنی بھی آپ آسانی سے کر سکیں، لیکن 10-15 منٹ لازمی کریں. زیادہ کر لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن 10-15 منٹ آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے اور آہستہ آہستہ کرنی ہے. اور جب بھی ایک لائن لکھ لیں اس کے بعد دیکھنا ہے جو رول میں نے بتائے ہیں ان کے مطابق کہیں نہ کچھ غلطی ہوگی. وہ غلطی آپ نے بار بار دہرانی ہے. ہاں مثلا یہ الف میں نے کہا جی سیدھا لکھنا ہے، اب یہ الف آپ نے یوں لکھا ہوا ہے تو آپ نے ذہن میں دہرانا ہے یہ الف میں نے ٹیڑھا لکھ دیا، ٹیڑھا نہیں لکھنا، یہ میں نے سیدھا لکھنا ہے. اس کا مطلب اگلی دفعہ جب اگلی لائن میں آپ یہ الف ڈالیں گے تو بار بار رپیٹ کریں اس رول کو جو غلطی آپ کر چکے ہیں کہ میں سیدھا الف سیدھا ڈالوں گا، الف سیدھا ڈالوں گا. اگر ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہفتے 10 دن کے اندر آپ کی لکھائی کافی بہتر ہو جائے گی. کوشش کریں پہلے ویڈیو کو 2-3 دفعہ اچھی طرح دیکھیں، جو رولز بتائے ہیں انہیں ذہن نشین کریں، اور اس کے بعد لکھنے کی پریکٹس کریں. 10-15 منٹ روزانہ کریں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ ایک ہی دن میں 3-4 لفظ مت سیکھیں. ایک دن میں 1 یا 2 لفظ یا 3 لفظ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. اگلے دن پہ رکھیں اور اس دن پورے اسی کی پریکٹس کرتے رہیں بار 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 بار. تو بہت مجھے امید ہے کہ بہت جلدی آپ کی لکھائی بہتر ہو جائے گی. شکریہ.